اور ہمارے نبی کا کھانا بھی تو دیکھو، شدید بھوک لگی ہے تو ایک چیز تھی جس سے پیٹ بھرا جاتا تھا، یا تو کھجوریں کھا لیں اور پانی پی لیا، یا دودھ پی لیا۔ دودھ جس حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے نا، کھانے کے ساتھ نہیں ملتا۔ دودھ کو ہمارے نبی نے کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ آج دودھ جو لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے نا، اس لیے پہنچا رہا ہے کہ 2 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ کا ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ کائنڈلی صبح ناشتے میں آپ 1 گلاس دودھ لازمی پیا کریں۔ تو آپ نے کیا، اور وہ بھی ڈبے کا پی رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑے دن میں ڈبے جیسے بن جاتے ہیں۔ اور ڈبہ جیسے کبھی کبھار لیک بھی ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی انسان بھی کیا ہو جاتا ہے، ڈبے کی طرح بننے کے بعد کیا ہو جاتا ہے۔ دودھ یہ کھلا پیا کرو، بار بار کہتا ہوں، یہ ٹھیک ہے انجیکشن لگا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے۔ میری بات بعض دفعہ بغیر دلیل کے مان لیا کرو، اس لیے کہ ہم نے بہت اس کے پیچھے ریسرچ کی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی بیٹھ کے نہیں ایک دم سے آدمی پھینک دیتا۔ ڈبے سے 1000 گنا بہتر ہے یہ۔ جیسے یہ جو جوسز آ رہے ہیں نا، ڈبے کے جوسز، چاہے کتنی اچھی کمپنی ہو، کتنی ہی اچھی کمپنی ہو، بالکل بھی 2 نمبری نہ کرتی ہو، پھر بھی اس سے بہتر ہے پھلوں کا رس خود گھر میں نکال کے وہ 1 چمچ پی لو گے، وہ اس پورے ڈبے سے، اس ڈبے کے 20۔ اور یہ لطیفے مت سنایا کرو کہ یہ ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے وٹامن سی اتنا، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اندر وٹامن سی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سنترے کا جوس ملتا ہے نا ڈبوں میں، کہتے ہیں اس میں اتنا وٹامن سی ہے، تو لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، وٹامن سی تو محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ تو ہیٹ سے اڑ جاتا ہے، اور اس میں جس قسم کے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں ان جوسز میں، وہ کیمیکل وٹامن سی کی ایسی کی تیسی ہوگا وٹامن سی ونس اپون اے ٹائم، اب نہیں ہے اس میں۔ تو خیر یہ ٹاپک پھر ادھر ادھر ہم نکل جاتے ہیں، تو یہ ڈبے وبے بس ہوتے ہیں۔ اچھا خیر، تو دیکھو یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ، اچھی بلی بات چل رہی تھی۔ ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ جو پیا کرتے تھے شدید بھوک کی حالت میں، بس دودھ ہی کھانے کے، اس لیے نبی نے فرمایا کہ لا یجزئ من الطعام والشراب الا اللبن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دودھ ایک ایسی چیز ہے جو پینے سے بھی کافی اور کھانے سے بھی کافی ہے، یعنی پیاس کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی۔ آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو آپ نے دودھ کی تعریف کی، فرمایا دودھ پی لو، پیاس بھی ختم اور بھوک بھی ختم۔ کئی حدیثیں ایسی کہ شدید بھوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو شدید بھوک کی حالت میں پوچھا کچھ کھانے کو ہے، تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ پیا اور بس سیر ہو گئے۔ تو ہم لوگ جو دودھ پی رہے ہیں شدید بھوک میں نہیں پیتے، ہم لوگ شدید بھوک میں تو پہلے تو پھوڑیں گے طبیعت سے کہ یار مزہ نہیں ہے یار، پہلے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے پھر اس کے بعد 1 گلاس دودھ پی کے سو جائیں گے، اور بعض دفعہ ایسا سوتے ہیں کہ صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکتے، ہمیشہ کے لیے گہری نیند میں چلے گئے۔